اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کام لے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کھیل ٹھوک دیے ہوں، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیفیں، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے یعنی جانور اور پرندے، اور انہیں زمین میں پھیلا دیے، اور پھر جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں فضل ملک ملک آفیشل 92 سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر اس کائنات میں انسانوں سے پہلے کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، پہلے اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا اس کائنات کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحان نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم سے قیامت تک ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحان نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ ملک یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلم کی ابتدا اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحان، اللہ کی ذات اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، پھر آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا، اور جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کامنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کے دن اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کھیل ٹوک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے یعنی جانور، پرندے، اور انہیں زمین میں پھیلا دیے، اور پھر جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ضرورتوں کے لیے زمین اور اس پر تمام اشیاء فرما دی تھی، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہے۔ انسانوں سے پہلے جنوں اور فرشتوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا وہ مخلوق ہے جن کا ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس شیطان کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فسادات اور لڑائی جھگڑوں میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور فرشتوں نے جنات کو تیز نیز کر دیا، اور جنات سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک جنات کی رہنے کی جگہ جزیرے ہیں۔ ابلیس شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو ابلیس اصل نافرمانی کے بعد یہ نام دے دیا گیا۔ زمین کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جیسی فہمت اور فراست نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح ہوں گے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ انسان زمین پر فساد کرے گا اور ہم آپ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے ہر کونے سے ہر جگہ سے منگوائی تھی، یعنی یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مطابق کوئی سرخ، کوئی سفید اور کوئی سیاہ ہے۔ اس مٹی کو پانی سے تر کر لیا گیا تو یہ 3 بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض جگہ 3 کا لفظ جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ انسان کی تخلیق فرشتوں کی سپرد نہیں، بلکہ خود انسان کو ایک مورتی کی صورت میں ڈالا۔ اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کے کنکھناتی مٹی بن گئی، اور پھر آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں پہارا کہا گیا ہے۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کرشمہ ہے، انسان کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدت تک اسے چھوڑا رکھا تو ابلیس اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔
وہ اس ڈانچے کو ٹوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹکے میں سے آواز آتی ہو، اور جب دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو سمجھ گیا یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس اس ڈانچے کو ٹوکر مارتا اور کہتا کہ تجھے کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے منہ کے راستے سے وہ داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے سے باہر آ جاتا، کہتا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر لیا جائے تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو یقیناً میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ابلیس کی انسان سے دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہو۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو وہ غور فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب پیدا ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک تمام لوگ باہر آ گئے۔ علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر ابلیس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جا۔ اس پر ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے کہا تجھے قیامت تک مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر ابلیس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے اور میرے بہکاؤ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے جو تمہارا کہا مانے گا میں ان سے جہنم بھر دوں گا۔ اس لیے اس سے واضح ہوا کہ سب سے پہلے گناہ تکبر تھا۔ تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈالی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈالی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے یہ۔ پھر ایک دن جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی میں سے اماں حوا کو پیدا کیا اور اس کو آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنایا۔ اماں حوا قیامت تک آنے والی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں جنت میں رہتے تھے۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کیا اور اس درخت سے پھل کھانے کے لیے بہکایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اس درخت کا پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا لباس ہٹا لیا۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال جانے کا حکم دیا اور کہا زمین پر رہو۔ پھر وہ دونوں زمین پر اتر آئے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اتر آیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ایک اور روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور بی بی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہو گئی۔ ہر دفعہ ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش نسل شروع ہو گئی۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔